بسم اللہ الرحمن الرحیم طلاب عزیز السلام علیکم۔ تو ہم آپ کو بتا رہے تھے ضمیری شخصی اور ضمیر اشارہ کے بارے میں۔ ہم نے آپ سے کل گفتگو کی، آج ضمیر کی جو حالتوں کے بارے میں ہیں اس سے آپ کو بتائیں گے، تھوڑا یہاں پہ روک کے آپ کو ضمیر کی جو حالتیں ہیں، کہاں کہاں پر ضمیر کن حالتوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ضمیر کی 3 حالتیں ہیں، ضمیر کی 3 حالتیں۔ اب دیکھیں، حالتیں ایک ہوتا ہے فعلی، ایک ہوتا ہے حالت مفعولی، ایک ہوتا ہے حالت صفتی اضافی، حالت فاعلی کیا ہوتا ہے؟ ضمیر کی جو حالتوں میں سے حالت فاعلی ہوتا ہے، وہ ہے حالت فاعلی وہ ہے جو کسی جملے میں، یعنی ضمیر جو کسی جملے میں فاعل کا کام دے رہے ہو، جو فاعل کا کام دے رہی ہو، یعنی جو جس حالت میں ضمیر ہمیں فاعل کا کام دے اسے حالت فاعلی کہتے ہیں۔ جیسے وہ، تم، میں، ہم، یہ جو ضمیر ہے یہ ہمیں فاعل کا کام دیتا ہے، اسے کہتے ہیں حالت فاعلی، ہے نا۔ اب آئیں گے حالت مفعولی، وہ جو کسی فعل کا مفعول کا کام دے ہمیں، یعنی وہ ضمیر جو ہمیں مفعول کا کام دے اسے کیا کہتے ہیں؟ حالت مفعولی کہتے ہیں۔ جیسے اس کو، ان کو، تم کو، ہمیں، وغیرہ۔ یہ ضمیر ہمیں کیا دیتا ہے؟ یہ ضمیر ہمیں مفعول کا کام دیتا ہے، اسے کہتے ہیں حالت مفعولی۔ اور ایک ہوتا ہے حالت اضافی، یعنی وہ جس میں کسی چیز کا تعلق ظاہر کرے، وہ ضمیر جو ہمیں کسی چیز کا تعلق ظاہر کرے، یعنی جیسے ان کا، اگر ہم کہیں جملے میں ان کا استعمال کرتے ہیں تو یہ جو ان کا ضمیر ہمیں کچھ اضافت دیتا ہے، یعنی کسی چیز کا تعلق ظاہر کرتا ہے، تو اس جیسے ضمیر کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حالت اضافی میں اضافت کا ضمیر کہتے ہیں۔ جیسے ان کا، تمہارا، جیسے ہم تمہارا قلم کو ہم نے کسی کی طرف کیا کیا؟ اضافت کیا، تو ہمیں قلم کو کسی کے ساتھ ریلیٹ کیا، تعلق کیا، تو ہمیں یہ حالت اضافی کا کام دیتا ہے۔ جیسے تیرا وغیرہ، یہ ہمیں کیا دیتا ہے؟ حالت اضافی کا کام دیتا ہے۔ آپ کو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد آج ہم بحث کریں گے کیا ہے اس میں ضمیر کی قسموں میں سے استفہامیہ کے اوپر۔ استفہامیہ کہتے ہیں کوشچن کو، استفہامیہ کہتے ہیں ہمیں سوال کو، سوالیہ، سوال۔ وہ ضمیر جو کسی کے بات کے پوچھنے کا استعمال، وہ ضمیر جو کسی بات کو پوچھنے کے موقع پر بولی جائے۔ جیسے کون، کیا، کسے، کنہیں، کس کا۔ یہ ہم کب استعمال کرتے ہیں؟ جب ہمیں کسی کو کچھ پوچھنا ہوتا ہے تو اس وقت ہم یہ ضمیر استعمال کرتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں حالت ضمیر استفہامیہ۔ اب ہمیں یہاں پر ایک بات جاننے کی ضرورت ہے، تھوڑا آپ کو نوٹ میں لکھنے کی ضرورت ہے۔ عموماً عام طور پر عموماً جاندار کے لیے، جاندار کسے کہتے ہیں؟ جس میں جان ہوتا ہے، یعنی لیونگ، جاندار چیز کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ جاندار کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں کون، اور بے جان کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ عموماً یہ 2 کون ہم جاندار کے لیے استعمال کرتے ہیں استفہامیہ میں ضمیر، اور کیا ہم کس کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ کیا ہم بے جان کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ یہ چیزیں آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک چیز یہاں پر ہم بحث کریں گے، کس اور کون، یہ 2 جو حالت ہے، یہ جو 2 ضمیر ہے یہاں پر، کس، کون، کس اور کون کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں، کس اور کون کی الگ الگ حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے حالت فاعلی،
یعنی جب اگر ہم کس اور کون حال فاعل کی صورت میں ہوگا تو ہمیں وہاں کیا کہتے ہیں، وہاں پر ان کا حالت کیا ہوتا ہے، اگر ہم کس اور کون کو فاعل کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس کا حالت کیا ہوتا ہے، واحد اور جمع دونوں صورتوں میں کون لایا جاتا ہے، کون لایا جاتا ہے۔ جیسے اگر ہم کیا کہتے ہیں، کون لوگ گاتا ہے، کون لوگ گا رہا ہے، کون لوگ گا رہے ہیں، کون لوگ گاتا ہے یا گا رہا ہے۔ یہاں پر ہم اگر جمع استعمال کر رہے ہیں تو پھر سے کون آئے گا، کون، یعنی کون کی حالت نہیں بدلے گا جمع میں بھی، کون لوگ، یہاں پر یہ حالت فاعلی میں ہے، کون لوگ گا رہے ہیں، یہاں پر کون اگر جمع میں بھی استعمال ہوگا تو یہی کون پھر سے استعمال ہوگا۔ اور اگر ہم کس استعمال کریں گے لیکن نے کے ساتھ، واحد کے لیے کس اور جمع کے لیے کنہوں آئے گا۔ اگر ہم نے استعمال کریں گے حالت فاعلی میں، یعنی کس نے، اگر ہم نے کو استعمال کریں گے حالت فاعلی کے لیے تو یہاں پر واحد کے لیے آئے گا کس، واحد کے لیے آئے گا کس نے کے ساتھ، اور جمع کے لیے آئے گا کنہوں، کنہوں آئے گا۔ جیسے مثال کے طور پر کس نے فلم دیکھی، کس نے، یہ حالت فاعلی میں ہے، نے کس میں ہے، نے حالت فاعلی میں ہے، تو کس نے فلم دیکھی، یہ واحد میں کیا آ گیا، نے کے ساتھ کس آ گیا، لیکن جمع میں کنہوں نے، کنہوں نے تمہیں، تمہاری یہ حالت بنائی، تمہاری یہ حالت بنائی، یعنی کن لوگوں نے کہے ہیں جیسے، تو اس وقت ہم یہ ضمیر استعمال، کنہوں ضمیر استعمال کریں گے تو نے کے ساتھ جمع کے لیے کنہوں استعمال کرے گا۔ اور ایک ہوتا ہے حالت مفعولی، اس کے بعد ہوتا ہے حالت اضافی میں بھی، تو ہم اس کے اوپر کل بحث کریں گے۔ حالت اضافی میں کس کہاں اور کون کہاں استعمال، کس طرح استعمال ہوتا ہے، حالت اضافی میں کس اور کون کس طرح استعمال ہوتا ہے، اگلے ویڈیو میں ہم وستار سے اس کے اوپر بحث کریں گے۔ والسلام علیکم، شکریہ، تھینک یو۔